ہو یا جو مرضی ہو. اچھا دوسرا جو ہوتا ہے جو نیو کپلز جو ہوتے ہیں ان کو اپنی شادی کا آغاز کس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے فزیکلی اور ویسے بھی مینٹلی بھی ان کی سکسیزفل شادی رہے. ویسے ایک کیس میں نے دیکھا ایک ہاسپٹل میں بندہ اپنی وائف کو لے کے آیا تو بڑا پریشان تھا, رو رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار اس طرح ہوا کہ وائف کا آپریٹ ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کارٹن وغیرہ بھول گئے ہیں پیشنٹ اور ڈاکٹر جو ہیں. اتنی بڑی لاپرواہی, ہاؤ از پاسبل؟ لاٹس آف این جی اوز ورکنگ ان پاکستان ان کے ریلیٹڈ جو ہے عورتوں کے لیے, تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. مرد بھی بڑے معصوم ہیں, آپ کو نہیں لگتا مردوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں عورتوں کی طرف سے؟ وہ گھرانہ بھی آپ کا تھوڑا سا مذہبی ہے اس طرح سے. ظاہر ہے رات کو کلب پارٹیز ہوتی تھیں اور بیچارہ وہ بالکل انگریزی ماحول تھا نا جس میں ہم نے آنکھ کھولی, اور میری والدہ بھی اس میں ظاہر ہے جاتی تھیں, وہ پردے کے ساتھ جاتی تھیں. لیکن میرے والد جو تھے وہ ٹوٹلی اس کے ساتھ, کیونکہ میرے والد تھے تو بڑے دیندار لیکن ڈانس بہت اچھا کرتے تھے. تو جو چیف تھے نا, جو سی این سی تھے پاکستان ایئر فورس کے, ان کی بیٹیاں دے لو ٹو ڈانس ود مائی فادر. جو ہے موسٹلی اکثر جو ڈیتھ بھی جو ہو جاتی ہے اس میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنسی بھی ہوتی ہے اس میں کہیں, جہاں اگر نیگلیجنسی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ویسے ڈاکٹروں کے متعلق جو لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ نارمل آپریٹ کی بجائے وہ زبردستی جو ہے نا بڑا آپریٹ کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی صداقت ہوتی ہے؟ ویسے بالکل کوئی صداقت نہیں. آج کل کتنا کو مجھے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریشو بڑھ چکی ہے, مس کیریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے وہ بچا جائے؟ پہلے بھی بہت زیادہ تھا مس کیریج, لیکن یہ جو آیا ہے نا کووڈ, اس کے بعد تو یوں جا رہا ہے کہ کتنے قریب ہے, مزاج کا کیسا ہے, ٹھیک ہے, کیا میرا قوام بنے گا, کیا میرا پروٹیکٹر ہوگا, کیا میرا پرووائڈر ہوگا. یہ میں عورت کے حساب سے کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. کیا یہ دین میں مجھے ساتھ لے کے چلے گا, یہ کس طرح کا شخص ہے, کیا مجھے یہ میری جو انٹیگریٹی ہے, میری ایموشنل, فائنینشیل اور میری جو سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہے, کیا یہ مجھے پورا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں اس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں, اس کی شارٹس ریلز آپ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ جو ہیں وہ ہیں کون؟ آج وہ بڑی مصروف شخصیت ہیں, آج ان سے بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. نہیں آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور کافی ٹالرنس آپ کو شو کرنی پڑی ہے. بالکل نہیں, لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ لوگ جو ہے نا اب یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کا جو فیلڈ کے ریلیٹڈ جو پرفارم کر رہے ہیں وہ تو لوگ جانتے ہیں, آئی وی ایف ایکسپرٹ ہی ہیں آپ ماشاء اللہ, تو لیکن آپ کا پروفائل بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنا تھوڑا سا ایجوکیشنل جو کیریئر کا سٹارٹ ہے وہ کیسے کیا اور کہاں سے کیا, یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے گا. اچھا, میری فیملی سے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کراؤں گی. جی. میرے نانا جان نسیم حجازی جو بہت بڑے اسلامک ناول رائٹر تھے, تو نانا جان سے تعارف شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد میرے والد جو تھے وہ پاکستان ایئر فورس کے بہت بریلینٹ آفیسر تھے. انہوں نے پاکستان کی جو پہلی 23 مارچ کی پریڈ تھی پاکستان ایئر فورس کی, وہ انہوں نے کمانڈ کی تھی. اور یہ ایک ہسٹوریکل وہ ایونٹ تھا جس میں کہ پہلی پریڈ کو میرے والد نے کمانڈ کیا تھا ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ نے 5 اولاد دی, اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں, اور ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے فیلڈ میں ایکسل کر رہا ہے. میرے جو مجھ سے چھوٹے بھائی, بڑے بھائی جو ہیں وہ تو کنسلٹنٹ ہیں, پھر میں ہوں, اور اس کے بعد میرا جو چھوٹا بھائی وہ تو پاکستان کا ایسٹ تھا. اس نے سوڈ آف آنر لی پاکستان میں, جو 3G لانے والا تھا وہ وہی تھا آپ کے میرے بھائی, اور ہی واز ورکنگ آن 4G. عطاء الرحمان جو منسٹر آف آئی ٹی تھے ان کے ساتھ ان کا رائٹ ہینڈ تھا. ٹھیک ہے. اور امریکن 35 امریکن اسٹیٹس میں اس کی ریسرچ نے ٹاپ کیا تھا. اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو اوول آفس میں بلا کے کہا تھا کہ ناسا کے لیے کام کرو, تو وہ ریفیوز کر کے آ گیا کہ مائی کنٹری نیڈس می مور, آئی وانٹ ٹو گو بیک. زبردست.
اور پھر یہاں آ کے اس نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے گیجٹس بنائے. 3G پاکستان میں لے کے آیا. وہ 4G پہ کام کرا تھا جب وہ 2 دفعہ اس کا موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا. پہلے میں تو وہ بچ گیا, بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے چند مہینے بعد پھر سے ایکسیڈنٹ ہوا موٹر وے پہ, اینڈ وی لاسٹ ہم. ہی واز میرڈ. 4 بچے اس کے, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. لیکن اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. وہ اس سے زیادہ بریلینٹ ہے ماشاء اللہ. اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے ابھی اوہایو اسٹیٹ میں, پوری اسٹیٹ میں ٹاپ کیا ہے ماشاء اللہ, زبردست. تو اچھا, اب 5 بہن بھائی سارے میڈیکل فیلڈ میں اس بھائی کے علاوہ باقی نہیں, بڑے بھائی جان میکینیکل انجینئر, ٹھیک ہے, اور پھر میری باری تھی, پھر یہ ایروناٹیکل انجینئر تھے, لیکن انہوں نے IT میں سارا ایکسل کیا اپنا. اس کا آپ گوگل کے اوپر جائیں اور پرائڈ آف پاکستان کی سائٹ نکالیں اور اس میں ڈاکٹر تنویر الحق لکھیں تو ان کی سارا وہ آ جاتا ہے. آپ نے میڈیکل ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ جو میں نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے. میں نے جو اسپیشلائزیشن جو ہے اسپیشلائزیشن میں نے ویسے تو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان سے میں نے فیلوشپ کی, لیکن پھر میں پوری دنیا میں جگہ جگہ ڈھونڈتی پھری کہ مجھے فردر ٹریننگ کہاں سے لینی ہے. تو میں نے امریکہ کے کچھ سینٹرز تھے, ان سے میں نے IVF ICSI کی ٹریننگ لی. سب سے پہلی ٹریننگ میں نے پروفیسر لی براک تھے کینیڈا میں, تو ٹورانٹو یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے, تو سب سے پہلے میں نے جا کے ان سے IUI سیکھا اور چیزیں سیکھیں. اور پھر جو میری آرگنائزڈ جو ٹریننگ ہوئی ہے, جس کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا, اور وہ نیشنل یونیورسٹی ہاسپٹل سنگاپور میں پروفیسر PC وانگ کے ساتھ میری ٹریننگ ہوئی تھی. تو ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے لیب, اور پورا اس کا میں نے ایمبریولوجی کی ٹریننگ لی. میں نے اس کی ایز اے فزیشین, IVF فزیشین, IVF سرجن, ایمبریولوجی, ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے لیب, میں نے سارے کورسز لے کے, اور پھر میں نے پورا فل کمپلیٹ. ہاں, مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ لیب کیسے بنتی ہے. اگر میں نے ایمبریولوجی نہیں کرنی ہوتی, لیکن میں نے وہ پوری ٹریننگ خود لی کہ مجھے پتا چلے کہ میں کرٹیکلی دیکھ سکوں میرا ایمبریولوجسٹ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری ٹریننگ میں لے کے آئی تھی سنگاپور سے. صحیح. تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ نے سروس؟ جی, گورنمنٹ سیکٹر میں پہلے بیسک ڈپارٹمنٹس میں کرتی رہی جاب, لیکن جب میں نے فیلوشپ کر لی گائنی میں, تو پہلے میں سینئر رجسٹرار لگی, پھر اسسٹنٹ پروفیسر, پھر ایسوسیٹ پروفیسر. تو میرا تو پیشن ہے ٹیچنگ. اب بھی میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہوں, تو میں نے یہ جو ہال ہے اس میں ڈاکٹرز کو ایوری منتھ بلاتی ہوں, اور جو میں نے انوویشنز کی ہوئی ہیں سرجری میں, کیونکہ میں نے جنرل سرجری کی بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے. میں نے جب اپنا ہاؤس جاب کیا تھا, تو اس کے بعد میں رجسٹرار جنرل سرجیکل وارڈ میں ایز رجسٹرار, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ I knew I was surgically blessed by اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور میں نے اس کو ریفائن کیا لاہور کے سب سے بہترین سرجن کے پاس. ان دنوں جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے, تو وہاں بڑے ریناؤنڈ اور بڑے ہی اسکلفل سرجنس تھے جو دیٹ ٹائم. پروفیسر ظفر عزیز خان, پروفیسر رندھاوا, پروفیسر آفتاب, یہ سارے لوگ اتنے منجھے ہوئے سرجنس تھے. اور ان سب کے ساتھ میں نے اسپیشلی پروفیسر ظفر عزیز خان کے ساتھ میں نے پورا اپنا ہاؤس جاب, میرا مطلب یونٹ وہی تھا. ٹھیک ہے, میں نے بائی چوائس ان کے ساتھ, یعنی میرے پیشن کا یہ حال تھا کہ جب میں 3rd ایئر میں تھی, جب لڑکیاں فری پیریڈ میں کنٹین چلی جاتی ہیں یا کہیں کھیلنے چلی جاتی ہیں, تو میں نے ایک کٹ رکھی ہوئی تھی, میں نے فٹافٹ وہ جا کے بدلنی, اور میں نے جنرل سرجری کے تھیٹر میں سرجن کے پیچھے ایک وہ بلاک رکھ کے نا لکڑی کا, تو اس کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. زبردست. تو ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ فرسٹ 2 ایئرز میں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, نہ ہمیں ہاسپٹلس میں جانے دیتے ہیں. جیسے ہی پتہ لگا کہ ہسپتال میں گھسنا کیسے ہے, تو میری روٹین ہوتی تھی کہ میں نے, اور پھر کوئی لمبی سرجری ہوتی تھی تو میں گھر فون کر دیتی تھی کہ میں 6-7 بجے رات کو گھر آؤں گی, تو میں ابھی یہ سرجری دیکھے بغیر نہیں جا سکتی. فری ٹائم کی بھی آپ کی ایکٹیویٹی میڈیکل کے ریلیٹڈ؟ فری ٹائم پہ بھی میں جا کے دیکھتی تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو دے پرفارم سرجری. اور جنرل سرجری میں ہر ایک کو اتنا ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اگر آپ, میں نے یہ لیکچرز بھی دیے ہیں اپنی جونیئرس کو, کہ اگر آپ پیلوس کھول رہے ہیں
تو وہاں اپنے ہمسایوں کو آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی بہت شدید جڑا ہوا ہے سب کچھ اور آپ سے بلیڈر انجر ہو گیا ہے الگ کرتے ہوئے, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ریپیئر دا بلیڈر. سرجن کو نہ آواز دیں. رائٹ. بلیڈر انجر ہو گیا ہے, انٹسٹائن انجر ہو گئی ہیں, وہاں سے یوریٹر پیشاب کی نالی گزرتی ہے. اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں ریپیئر کرنی نہیں آتی, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے, ان کی بلڈ سپلائی کہاں سے آتی ہے, آپ نے کیا سیویئر کرنا ہے تو وہ اس کا فنکشن ختم ہو جانا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی تو آپ انٹائٹلڈ ہیں پیلوس کو کھولنے کی. ادروائز یو ناٹ. کیونکہ پھر یہ کیا کرتی ہیں, ان سے انجر کوئی بلیڈر انجر ہو گیا نا, یہ بند کر کے انستھیزیا مل رہا ہے مریض کو, سرجن کو کال دیا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آنا ہے اس نے, کیا پیشنٹ اتنی دیر میں بڑی کریٹیکل انستھیزیا میں ہوتا ہے, وہ انسٹائزڈ ہوتا ہے نا. اب انجرڈ بلیڈر کے ساتھ اس کو کلوز تو نہیں کر سکتے. بالکل. تو میں نے یہ بارہا لیکچرز دیے اپنی جونیئرس کو کہ انلیس آپ کو ٹریننگ ہے اس میں, آپ انٹائٹلڈ نہیں ہے پیلوس کھولنے کے لیے. اچھا, اتنی ایفرٹ کے بعد آج ڈاکٹر سمینا حق صاحبہ جو ہے اپنے سارے زندگی کے گول اچیو کر چکی ہیں یا مزید ابھی گول باقی ہیں؟ بہت سے گولز باقی ہیں. ایک گول یہ ہے کہ میرے نانا جان کے ناولز جو ہیں وہ ابھی بھی بیسٹ سیلر ہیں. رائٹ. پاکستان میں دے آر بیسٹ سیلر ابھی. نسیم حجازی صاحب. جی. لیکن ان کے ناولز کو میں, ایک یوٹیوب پہ میرا چینل ہے نسیم حجازی کی نواسی, تو وہ ابھی بہت سلو اس میں پروگریس ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں ان کے جو 17-18 ناولز ہیں ان کو میں نریٹ کر دوں. اس میں جو ان کی خاص تقاریر ہیں وہ تو میں پڑھ کے سناؤں گی, لیکن باقی جو سٹوری ہے اس کو میں, تاکہ وہ شارٹ فارم میں آ جائے اور ہمارا جو یوتھ ہے اس کے پاس جو ٹائم نہیں ہے تو وہ ان کو سن لیں. ایک تو میرا یہ ہے مرنے سے پہلے. دوسرا ہے کہ میں کوئی ایسا ادارہ کھول جاؤں جس کے اندر جو ہیراسڈ لڑکیاں ہیں, جیسے خاوند کی ہراسمنٹ سے تنگ ہیں, مار پیٹ کر رہا ہے, بچے نہیں وہ لک آفٹر کر رہا, کوئی ایسا ادارہ بناؤں جو ان عورتوں کو امپاور کر دے اور ان کو کوئی ایک شیلٹر مل جائے. ان کی امپاورمنٹ کے لیے میں بہت دکھی ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایموشنل, فائنینشیل, سائیکولوجیکل, فزیکل, یہ ساری مولیسٹنگ ہو رہی ہے عورتوں کی. لاٹس آف این جی اوز ورکنگ ان پاکستان ان کے ریلیٹڈ جو ہے عورتوں کے لیے, تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. مرد بھی بڑے معصوم ہیں, آپ کو نہیں لگتا مردوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں عورتوں کی طرف سے بھی؟ پرسنٹیج ہے نا جی, 5% مرد اذیت کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. کسی بری عورت کی وجہ سے. یعنی کہ میجورٹی 95% عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مان لیتی ہیں کہ ہم ڈور میٹ ہیں, ہمارے اوپر سے تو پاؤں رکھ کے ہی گزرنا ہے, ہم پیر کی جوتی ہیں, ہمیں تو پیر میں ہی جگہ مل سکتی ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ تم پیر کی جوتی ہو, تم ڈور میٹ ہو, اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرنا اپنی عزت. میں سید نور صاحب ہیں فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر, ان کا انٹرویو کر رہا تھا, تو وہ ان کی والدہ ان کو نسیم حجازی صاحب کے ناول سنایا کرتی تھی, ان کے قصے سنایا کرتی تھی. انہوں نے مجھے بتایا, تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تو بڑا ریلیجیس بیس پہ ان کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ اٹیچ تھا, تو پھر آپ اس فیلڈ میں کیسے آ گئے؟ آپ کا ریلیجیس گھرانہ تھا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا بس اس طرح سے ہوا. پوچھنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گھرانہ بھی آپ کا تھوڑا سا مذہبی ہے اس طرح سے, اس حوالے سے. بالکل ہے, کیونکہ میرے والدین بہت ماڈرن اس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی. میرے والد جب, آپ کو میں نے بتایا کہ پہلی پریڈ انہوں نے کمانڈ کی, ابھی انگریز پاکستان ایئر فورس کو چھوڑ کے گئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جو CNC تھا وہ بھی انگریز تھا, اور وہاں پہ وہ انگریزوں والا وہ جو سسٹم تھا وہ رائج تھا. تو ظاہر ہے رات کو کلب پارٹیز ہوتی تھیں, اور بیچارہ وہ بالکل انگریزی ماحول تھا نا جس میں ہم نے آنکھ کھولی, اور میری والدہ بھی اس میں ظاہر ہے جاتی تھیں, وہ پردے کے ساتھ جاتی تھیں. لیکن میرے والد جو تھے وہ ٹوٹلی اس کے ساتھ, کیونکہ میرے والد تھے تو بڑے دیندار, لیکن ڈانس بہت اچھا کرتے تھے. تو جو چیف تھے نا, جو CNC تھے پاکستان ایئر فورس کے, ان کی بیٹیاں دے لو ٹو ڈانس ود مائی فادر, کہ اس کے اسٹیپس بہت اچھے ہیں. ہم نے تو حق, انوار الحق ان کا نام تھا, چودھری انوار الحق, تو CA حق کے نام سے جانے جاتے تھے. تو انہوں نے کہنا کہ ہم نے تو حق سے کے ساتھ ہی ڈانس کرنا. تو امی نے وہاں پہ
امی انڈرسٹوڈ کہ یہ تو مطلب ایسے ہی ڈانس کر رہا ہے ان کے ساتھ, ہے تو وہ میرا ہی. تو یہ اس طرح کے ماحول میں سے ہم نکلے. لیکن میری جو مدر تھیں, شی واز اے وومن جو میرے فادر کو اس لائف اسٹائل سے نکال کے, اور ہی واز اے چین اسموکر, اور نمازی بنایا ان کو, سگریٹ چھڑوائی ان کو, اتنا زیادہ دین کا نالج آ گیا. یس, مائی مدر واز دا سول ریزن فار مائی فادر کنورٹنگ انٹو. اٹ مین کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ کامیاب مردوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے, اس میں. اچھا, آج اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کو ذرا کوئکلی ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ, ابھی بڑی مصروف ہیں. اچھا, جو ڈاکٹروں کے متعلق جو لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ نارمل آپریٹ کی بجائے وہ زبردستی جو ہے نا بڑا آپریٹ کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی صداقت ہوتی ہے ویسے؟ بالکل کوئی صداقت نہیں ہے. ایسا کوئی بیہیویئر آپ کو ملتا ہو کوئی صداقت نہیں ڈاکٹر کا؟ نہیں, ریئرلی, کوئی ریئر ہوتا ہوگا, کئی تھاؤزنڈز میں جا کے شاید ایک کوئی ایسا ہو کہ ڈاکٹر کو جلدی ہے یا اس نے جانا ہے, وہ ایسا بھی نہیں ہوتا ویسے. تو کئی تو ریزنز ہوتے ہیں. ڈائریکٹ آپریشن کے آنول نیچے ہے, اس نے رستہ بند کیا ہوا ہے, بچہ تو جا ہی نہیں سکتا. پہلا بریچ بچہ جو الٹا آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے سیزیرین کی. کیفیلوپیلوک ڈسپروپورشن ہے, وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوئی ہوئی ہے, یعنی ہڈی چھوٹی ہے, بچہ بڑا ہے, وہ نکل ہی نہیں سکتا, یا ہڈی نارمل ہے, بچہ شوگر کی وجہ سے بڑا ہے, وہ نکل نہیں سکتا. تو یہ تو ہیں ایبسولوٹ انڈیکیشنز فار سیزیرین. جو غلطی ڈاکٹرز یہ کرتی ہیں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے فیس ٹو فیس وہ ڈسکس نہیں کرتی کہ ہم کیوں سیزیرین کرنے لگے, ایکسپلین نہیں کرتی, پیشنٹ کاؤنسلنگ کا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ پھر الزام لگ جاتا ہے کہ جی ہو تو نارمل رہا تھا, اور اینڈ پہ ڈاکٹر نے کہہ دیا. اب اینڈ پہ کارڈ آ گئی گردن کے گرد, اب ڈاکٹر تو نہیں لے کے آیا, بچے کی جان بچانی ہے, ماں کی میمبرین رپچر ہوئی ہے, ایک دم کارڈ پہلے آ گئی ہے, کارڈ پریزنٹیشن اس کو کہتے ہیں, بچے کی جان تو بچانی ہے. اب رپچر کی ہے میمبرین, وہاں ساری پوٹی بچے کی آ رہی ہے, جان تو بچانی ہے. اینڈ تک تو ہم یہی کہتے رہے نارمل ہے نارمل ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ بچے کو اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آمل اکھڑ گئی ہے, فوراً بچے کو بچانے کی ضرورت ہے. سی ٹی جی لگائی ہے, وہ کسی وجہ سے اس کی سی ٹی جی بالکل پلین آنی شروع ہو گئی ہے, تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے فار سیزیرین. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یوٹرس کی جو کنٹریکشنز ہوتی ہیں نا بچے کو ڈلیور کرنے کی, وہ ایک سنکرونائزڈ کنٹریکشن ہوتی ہے. اس کے 2 پیس میکر ہوتے ہیں, ادھر سے وہ ورلز کی طرح وہ آتی ہے کنٹریکشن, بڑی سنکرونائزڈ, اور پھر وہ ایک پورے یوٹرس میں اسپرنگ کی طرح وہ پھیلتی ہے, اور پھر وہ بچے کو لے کے آتی ہے نیچے. اب یہ سنکرونائز موومنٹ جو ہے یہ ہارمونس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب اگر بچیاں رات کو جاگیں گی, دن کو سوئیں گی, تو ہارمونس کیسے بنتے ہیں کہ آپ صبح فجر کے بعد جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ آنکھوں میں ڈالیں, وہ ریٹنا کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, ریٹنا سے ہائپوتھلیمس, ہائپوتھلیمس سے پیچوٹری, اور یہ ایک پورا ایکسس ہوتا ہے ریٹنو ہائپوتھلیمو پیچوٹری ایکسس. یہ جا کے پیچوٹری کے اندر سے نارمل ہارمونز نکالتا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہارمون ہوتا ہے وہ میلاٹونن ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ساری اووری جو ہے اس کے مطابق یہ سرکیڈین ردم چلتی ہے. اب انہوں نے تو ایک ہیوک کریٹ کر دیا ہوا ہے اپنی نیند کو خراب کر کے, راتوں کو جاگ کے دن کو سو کے, تو وہ کیسے سنکرونائزڈ موومنٹ ہوگی اور کس طرح یہ نارمل ڈلیور ہوگا. اب گاؤں میں تو زیادہ تر نارمل ڈلیوریز ہو رہی ہیں, اس لیے کہ وہ صبح صبح اٹھتے ہیں, وہ سورج کی روشنی ڈلواتے ہیں. اب شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ سنکرونائزڈ جو سارے ہارمونز ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہو رہے. یعنی کہ لیٹ ٹائم اٹھنا یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے. بہت بڑا سائیڈ افیکٹ فیمیل کے لیے, میل کے لیے بھی, دونوں کے لیے. دونوں کی سرکیڈین ردم ہے ایک دن کی. جیسے اسٹون ایج کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے, وہ صحیح کرتے تھے, سورج آپ کی باڈی کو چلاتا ہے, انرجی ان کو ملتی تھی اس سے. نہیں, وہ صبح کی روشنی ریٹنا میں ڈلے گی, صبح کی روشنی سورج کی, تو پھر وہ سرکیڈین ردم ساری سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دوران ڈلیوری جو ہے موسٹلی اکثر جو ڈیتھ بھی جو ہو جاتی ہے, اس میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنسی بھی ہوتی ہے اس میں کہیں, جہاں اگر نیگلیجنسی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے ویسے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ نیگلیجنس اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اینٹیسپیٹ کر بھی رہے ہیں, آپ نے سارا کچھ کیا ہے, تو کچھ
ریزن ایسے ہوتے ہیں جن میں اچانک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. میں یہی بتاتی ہوں سب کو کہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے عورت. یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ہر ایک کو کوئی کمپلیکیشن کیوں نہیں ہوتی. اب اتنی بڑی وہ پلیٹ ہے پلیسینٹا کی جو یوٹرس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اتنی بڑی خون کی نالیاں اس کے اندر سے آ رہی ہیں, پلیسینٹا اترا ہے, وہ خون کی نالیاں جو ہیں وہ ماں کے خون کے سسٹم میں سے خون لے کے آ رہی ہیں. وہ کیسے کلوز ہوتی ہیں, یوٹرس کنٹریکٹ کرتا ہے اور وہ 8 کے فگر کی طرح مسل ہوتے ہیں یوٹرس کے, وہ 8 کا فگر کنٹریکٹ کرتا ہے اور وہ بڑی بڑی ویسلز کو بند کرتا ہے. اب جب وہ ویسلز بند ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں بچے کے گرد جو پانی ہے نا وہ جا سکتا ہے ان ویسلز کے اندر, کیونکہ وہ اتنا بڑا بڑا منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں. وہاں سے وہ ایمبولس بنتا ہے, ایمنیوٹک ایمبولس, ایمنیوٹک فلوئڈ کا ایمبولس. وہ لنگس میں جا کے لنگس کو بند کر سکتا ہے, انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے, پلمنری ایمبولزم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, برین کو جا سکتا ہے, وہاں پہ اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو سکتے ہیں, بے ہوش ہو سکتی ہے. پلمنری ایمبولزم اتنا خطرناک ہے کہ ٹیبل ڈیتھ ہو جاتی ہے فوراً, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اس کے اندر. تو یہ ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے. پھر ہارٹ جو ہے, کئی دفعہ مسل جب لاسٹ پینز وہ لے رہی ہوتی ہے تو مسل ایک دم سے ڈائلیٹ ہو جاتا ہے ہارٹ. یہ مایوپیتھی ہوتی ہے اس کو, انہیرنٹ کنجینیٹل, جو کسی طرح ڈائگنوز نہیں ہو سکتی. وہ جب اس پہ اسٹریس پڑتا ہے لاسٹ پینز کا تو وہ ڈائلیٹ ہو کے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, انسٹنٹ ٹیبل ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو وہ شیشے توڑنے آ جاتے ہیں, وہ دروازے توڑنے آ جاتے ہیں ہسپتال کے. اب یہ ان لوگوں کو ہم کیا سمجھائیں کہ یہ موت کے منہ میں ہے عورت نارمل ڈلیوری کے وقت بھی, ٹھیک ہے, یہ کسی وقت بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایک نارمل اینٹی نیٹل بھی کیا ہوا ہے آپ نے, سب کچھ کیا ہوا ہے, تو یہ ریزنس ہیں نارمل ڈلیوری کے وقت ڈیتھس کی. تو اس کے بعد جو سیزیرین ہے وہ تو کسی وقت بھی انڈیکیشن بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط الزام ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان بوجھ کے پیسے بنانے کے لیے سیزیرین کرتی ہیں, ایسا نہیں. اچھا, پیاری مریم, اس کے متعلق کچھ سنا آپ نے؟ ان کے ہاں ٹوئنس ہوئے, اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی, بڑی فیمس ٹک ٹاکر تھی, سوشل میڈیا پہ ورک کرتی تھی. کیا تھی اسٹوری مجھے نہیں پتا, ان کے متعلق آپ نے نہیں سنا ہوگا. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا, موسٹلی ایک کیس میں نے دیکھا, ایک ہاسپٹل میں بندہ اپنی وائف کو لے کے آیا تو بڑا پریشان تھا, رو رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار اس طرح ہوا کہ وائف کا آپریٹ ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کارٹن وغیرہ بھول گئے ہیں پیشنٹ, اور ڈاکٹر جو ہیں. اتنی بڑی لاپرواہی, ہاؤ از پاسبل؟ دیکھیں, المیہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا وارڈ میں, وہ نرسوں کا بھی کام کر رہا ہے, پیرامیڈکس کا بھی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیتھولوجسٹ کا بھی کام کر رہا ہے, وہ بیڈ بھی ارینج کر رہا ہے, وہ چادریں بھی ڈلوا رہا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. جو اسپونج کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا وہ نرس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے, اس میں وہ جب رکھتی ہے نا ٹرالی کے اوپر, ٹھیک ہے, اسپونجز, تو وہ گن کے رکھتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے 8. اب وہ 8 یوز ہو گئے, اب وہ جو نیا رکھے گی اس کو پھر وہ آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ کو کہے گی کہ اس کے اوپر ایک اور لکھ دو. جب کلوز کرنے لگتے ہیں تو وہ روکتی ہے سرجن کو کہ لیٹ می کاؤنٹ دا اسپونجز. پھر وہ کاؤنٹ کر کے اوکے کرتی ہے سرجن کو کہ میں نے اوکے کر دیا ہے, مجھے سارے اسپونج مل گئے ہیں, ڈسٹ بن سے ڈھونڈے, ادھر ادھر سے دیکھے, ٹیبل سے دیکھے, کاؤنٹ کیے کہ جو میں نے ٹرالی پہ رکھے تھے مجھے کاؤنٹ مل گیا ہے. اب یہ نرس کی ڈیوٹی ہے کاؤنٹنگ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, یہ بھی ڈاکٹر ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ نرس کو یاد ہی نہیں ہوتا, وہ کگوؤں کی طرح نا وہ بس ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو پھر ہم یاد کراتے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹ کر کے بتاؤ. یہ بھی ڈاکٹر کی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ایونچولی تو ڈاکٹر نے فیس کرنا ہے سب کچھ. میں یہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ اب گلوز پہن رہی ہے, یہ کس چیز کو ٹچ کر رہی ہے, اس نے گاؤن کیسے پہنا ہے, کیونکہ وونڈ کی انفیکشن تو میں نے فیس کرنی ہے. جی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نا ڈاکٹر کے دماغ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں تو بڑا ہی مشکل ہے نرسوں کو کنٹرول کرنا. لیکن ڈاکٹر کی غلطی یہ ہے, دیکھیں میرا اصول یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی اسپونج رکھا ہے اس کے ساتھ ایک اسٹرنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم ایک اوزار لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پیٹ کے باہر گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کلوز کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ریموو نہیں کرتے, اس کو ریموو نہیں کریں گے. یہ جلدی میں نا ڈاکٹر شاید کوئی ایمرجنسی ہے یا کچھ ہے تو وہ اس کو وہ اوزار لگانا بھول کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی اسپونج رکھا ہے, مجھے یاد رہے گا.
تو نرس تو سوئی بھی ہے, اس نے تو آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر کے دینے. ٹھیک ہے. تو وائی ڈو یو ٹیک اے چانس؟ میں تو کبھی چانس, میری پوری پریکٹس میں کبھی اسپونج اندر نہیں رہا, کیونکہ میں نے جنرل سرجری میں کام کیا. میرے جو استاد سرجن تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ اس کو نکال لیں گی, تب بھی آپ نے اس کے ساتھ انسٹرومنٹ لگا کے مریض کے باہر گرانا ہے. یعنی کہ سرجن پروسیجر کر رہا ہے, دوران پروسیجر جو ہے نرس تھرائز ہوتی ہے کہ ان کو انٹرفیئرنس کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, یس, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کاؤنٹ کر کے بتانا, ریمائنڈ کرانا کوئی چیز. دیکھیں دو چیک اپس ہیں نا. ایک چیک تو یہ ہے کہ سرجن نے انسٹرومنٹ لگا دیا, فرض کریں وہ جلدی میں بھول گیا. دوسرا چیک ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کر کے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک نہیں مل رہا, پھر وہ ڈھونڈے گا کہ اوہو یہ تو میں نے پیلوس میں رکھا تھا, شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا. تو 2 چیکس ہوتے ہیں. ایک تو سرجن کو کبھی نرس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, میں تو نہیں کرتی. میری حالانکہ نرس بہت ایفیشینٹ ہے, اتنی ایفیشینٹ کہ وہ مجھے بند نہیں کرنے دیتی. میڈم یہ ملے گا تو ہم بند کریں گے, یہ کیسے نہیں مل رہا, کیوں نہیں مل رہا. تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نیچے گرا ہوتا ہے یا بچے کے ساتھ چلا جاتا ہے یا کچھ, پھر ہم ڈھونڈ ڈانٹ کے تو اس کو بند کرتے ہیں, وہ نہیں بند کرنے دیتی. دوسرا یہ کہ میں اس کے ساتھ انسٹرومنٹ لگا دیتی ہوں تو وہ تو کبھی اندر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ نیگلیجنس تو ہے ڈاکٹر اور نرس کی. اچھا, ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو اسٹریس فری ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویسے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی وہ اپنے اوپر پریشر لے لیتی ہے, وہ بہت اسٹریس میں چلا جاتا ہے. پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی تو سائڈ افیکٹ پڑتا ہوگا کہ بی پی ہائی یا لو. نہیں, سائڈ افیکٹ ایسے نہیں پڑتا کہ وہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہے نا, اور وہ اندر انفیکشن نہیں یوزلی کرتا. تو کافی دنوں کے بعد بھی کبھی ہمارے پاس پیریفری سے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ گچھا سا بن کے سائڈ پہ پریشر افیکٹس دے رہا ہوتا ہے, یوزلی اس میں پس نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آئی وی ایف ہے یہ کوئی نیا ورژن ہے, یہ ایکچولی کیا چیز ہے, کیا چیز آئی وی ایف؟ ایک ہوتی ہے ان ویوو کا مطلب جسم کے اندر. جو نارمل پریگنینسی ہو رہی ہے وہ تو کنسیپشن ان ویوو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. جب ہم جسم سے باہر انڈے اور سپرم کو ملاتے ہیں تو وہ ان وٹرو ہوتی ہے, آؤٹ سائڈ دا باڈی. ٹھیک ہے. تو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا مطلب ہے آؤٹ سائڈ دا باڈی فرٹیلائزیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آئی وی ایف اس کی ایبریویشن ہے. ٹھیک ہے. باڈی کے باہر جو بھی کنسیپشن ہم کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں, وہ آئی وی ایف ہے. 2 لوگوں کے سپرمز جو ہے جو بھی یعنی میاں بیوی کا انڈا اور سپرم کی یونین ہم باڈی سے باہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان وٹرو فرٹیلائزیشن جب شروع میں سٹارٹ ہوئی تو اس میں کیا کرتے تھے کہ ٹیوب میں فلوئڈ ڈالا, اسی کے اندر انڈے ڈال دیے, اسی کے اندر سپرمز ڈال دیے, اور پھر سپرمز کی مرضی ہوتی تھی وہ کب اس کے اندر جائیں, اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے تھے کہ یہ ایگ فرٹیلائز ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اس میں سے جن کا تھک آؤٹر شیل ہوتا تھا جس کو ہم زونا پیلیوسیڈا کہتے ہیں, یعنی وہ مائکروسکوپک ایگ کے باہر بھی ایک شیل ہوتا ہے. یعنی ایگ جو ہیومن ایگ ہے وہ ہم ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. ہم مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں. تو مائکروسکوپ میں دیکھنے پہ اس کا جو شیل ہوتا ہے ایک زونا پیلوسیڈا, وہ اگر تھک ہے تو یہ کنونشنل آئی وی ایف جو ہم انڈوں اور سپرمز کو اکٹھا جیسے ٹیوب بند ہے, دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا, تو ہم ٹیوب میں ان کا ملاپ کراتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن کئی پیشنٹس میں وہ فرٹیلائز ہوتا ہی نہیں تھا. پھر ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو ان کا ایک شیل تھا جو بڑا تھک تھا. اب ایک طریقہ یہ ڈھونڈا گیا کہ نیڈل کے ساتھ سپرم کو اٹھا کے ایگ کا وہ جو تھک زونا ہے اس کو پیئرس کر کے سپرم کو خود ہم اندر چھوڑ کے, اس کو کہتے ہیں ایکسی, انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انوکولیشن یا انجیکشن. یعنی ہم انجیکشن لگاتے ہیں سپرم کا, ایگ کے اندر سپرم کو چھوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم کنونشنل آئی وی ایف نہیں کرتے کیونکہ بہت سی پیشنٹس کے تھک زونا ہوتے ہیں اور ہمیں اندر ہی چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. تو آئی وی ایف سینٹرز پہ آلموسٹ 100% اب ایکسی ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے 100% شور ہوتا ہے کہ اس سے برتھ ہوگی نیو بیبی؟ نہیں شور, یہ بھی شور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر چیز انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے. جیسے آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ پودا اگے. آپ 100 بیج ڈالیں گے, اس میں سے 15 سے 30, 20 سے 30 پودے نکلیں گے نا. ٹھیک ہے. 100 کے 100 تو بیج نہیں نکلیں گے. تو ہم بیج بناتے ہیں باہر, ان وٹرو بیج بنایا, پھر ہم نیچے سے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں, آگے پھر ہم بے بس ہیں.
ٹھیک ہے. انہوں نے جیل بھی بنائی, گلو بھی بنائی کہ یہ انڈا لگ جائے زمین کے اندر اور سارا کچھ, لیکن اس کے آگے ہم بے بس ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم 100 پیشنٹس کے رکھیں تو ان میں سے 35 میکسیمم 40 پریگننٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. 60% کو پریگننٹ. یعنی کہ سائنس میں جدت پاسبل ہے, اپلائی ہم صرف کر سکتے ہیں, لیکن رزلٹ پھر بھی ہم 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کی بالکل ہوتا ہے. اچھا, اس میں تو کتنے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں وہ بے اولاد ہوتے ہیں, تو وہ بھی آئی وی ایف کی طرف اپلائی جاتے ہیں, وہ 10 آئی وی ایف کراتے ہیں. اللہ نے نہیں لکھا ہوتا قسمت میں ہو یا جو مرضی ہو. اچھا, دوسرا جو ہوتا ہے, جو نیو کپلز جو ہوتے ہیں ان کو اپنی شادی کا آغاز کس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے فزیکلی اور ویسے بھی مینٹلی بھی ان کی سکسیزفل شادی رہے؟ ویسے پہلا تو ہے اچھا ساتھی ڈھونڈنا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کرائٹیریا شکل صورت اور دولت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے. جو باتیں وہ یہ ہیں کہ دین کے کتنے قریب ہے, مزاج کا کیسا ہے, ٹھیک ہے, کیا میرا قوام بنے گا, کیا میرا پروٹیکٹر ہوگا, کیا میرا پرووائڈر ہوگا. یہ میں عورت کے حساب سے کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. کیا یہ دین میں مجھے ساتھ لے کے چلے گا, یہ کس طرح کا شخص ہے, کیا مجھے یہ میری جو انٹیگریٹی ہے, میری ایموشنل, فائنینشیل اور میری جو سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہے, کیا یہ مجھے پورا کرے گا, کیا مجھے یہ محبت دے گا. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. خوش شکل اور دولت مند, آج کل لڑکیوں کو صرف یہی ہے کہ دولت مند ہو, خوش شکل ہو اور بس. دین اس کو کے قریب ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سیکنڈ ہینڈ ہو, تھرڈ ہینڈ ہو, اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور اس کی شکل اچھی ہونی چاہیے. یہ کرائٹیریا آج کل لڑکیوں کا ہے. ٹھیک ہے, وچ از اے ٹوٹلی رانگ کرائٹیریا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لڑکے نے دیکھنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میں ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤں گا جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو, اور اس کے لیے ایک دیندار بیوی اس کو چاہیے. ایک دیندار بیوی, قبول صورت, بہت بدصورت کی بھی شادی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر قبول صورت بھی ہے اور ساتھ دیندار بھی ہے, فائنینشلی بھی آپ کو ہیلپ کرنے والی ہے, دل سے آپ سے محبت کرتی ہے, تو ایسی لڑکی ڈھونڈیں. اس کی بھی خوش شکلی اور دولت مند ہونا مت ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. تو یہ کرائٹیریاز ہونے چاہیے. پھر شادی سے پہلے بیسک ٹیسٹ دونوں کے خود ہی وہ کروا لیں, لڑکی کے گھر والے, لڑکے کے گھر والے. ٹھیک ہے. لڑکے کا تو مین ٹیسٹ جو ہے وہ سیمن کا ٹیسٹ ہے. اگر اس میں 0 سپرمز ہیں تو لڑکیوں کی زندگی برباد نہ کریں. ٹھیک ہے. 0 سپرمز کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. تو خود سے جائے 14-15 سال کی عمر میں, 500-1000 کا وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہ کروائے, کسی کو نہ بتائے, اس کو اور اللہ کو پتا ہو کہ اس کے سپرمز نہیں ہیں. اناؤنس کر دے کہ میں نے تو سہارا بننا ہے کسی کا. ٹھیک ہے. مجھے تو کوئی ایسی لڑکی دے جس کے بچے ہوں اور اس کو پالنا مشکل ہو رہا ہو, میں تو ایسے شادی کروں گا, اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ کر لے کہ جی میں نے تو کسی کا سہارا بننا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکی کی نیکی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ بہت زیادہ, اس کو ایک ساتھی مل جائے گا, بالکل ملے گا, اس کو بچے مل جائیں گے, ان کو باپ مل جائے گا. پھر لڑکی کے والدین کو اگر پتہ ہے کہ اس کی تو بچے دانی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, وہ مشورے لوگوں کے, شادی کر دیں جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کیوں اس بیچاری کو اذیت میں ڈال رہے ہو, طلاق تو اس کو ہونی ہے. اس بچی کے لیے آپ ڈھونڈیں ایک ایسا شخص جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو, چھوٹے چھوٹے بچے مشکل سے پال رہا ہو, دیندار کوئی ہو, اور اس کے لیے, اور بتائیں کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. کسی کو نہیں بتائیں, انتظار کریں کسی ایسے رشتے کا, اور اس کو بچے تو ہونے نہیں ہیں, بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو کہ مجھے بچے نہیں ہونے, تو اس کو بچے مل جائیں گے. وہ اس کے اوپر پریشر بھی نہیں ہوگا کہ جی اب یہ ہم نے بچے پیدا کرنے. تو عقل مندی سے چلیں. پہلے ان کے ساتھی ماں باپ کو صحیح طرح ڈھونڈنے چاہیے, اور پھر اس کے بعد میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے تو اپنے لیول کے لوگوں میں کریں. اپنے لیول کے لوگ, ٹھیک ہے, اتنے ہی پڑھے لکھے, اتنے ہی فائنینشلی ہر لحاظ سے برابری کے ہوں. ٹھیک ہے. یا اپنے سے اونچے. ٹھیک ہے. اپنے سے نیچوں کو لڑکیاں نہ دیں. رائٹ. جو آپ
کی لڑکی نے تو ایئر فورس کے ماحول میں پرورش پائی ہو اور آپ اس کسی ڈاکٹر کے ساتھ شادی کر رہے ہیں جو ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھا ہو, بڑا ہو کے وہ ڈاکٹر بن گیا, لیکن اس کا بیسک چھاپ جو ہے وہ لگ چکی ہے. اس کی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ وہی ان میں, اس کی کیا وہ سوچتا ہے, وہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے, وہ ان 7-8 سالوں میں بن گئی ہوئی ہے. یعنی کہ اس طرح اگر ہوتا ہے تو کیمسٹری مس میچ ہو سکتی ہے, ٹوٹلی مس میچ ہو سکتی ہے. آپ لڑکی کو یا اس کے اونچے میں دیں یا برابری میں دیں, نیچے نہیں دینا آپ نے. ٹھیک ہے. لڑکا کے لیے اگر آپ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو اچھی لڑکی مل رہی ہے, بے شک نیچے سے اوپر لے آئیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ بیسک اصول یاد رکھیں. اور اگر اپنے گھرانے میں آپ نے شادی کرنی ہے کزنس کے اندر, تو کزنس کی شارٹ کمنگس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. میرے حساب میں اپنے دیکھے بھالے لڑکے جو ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے انہی کو لڑکیاں دیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک یہ خرابی ہے, پھر رشتہ داری میں اپنی بیٹیوں کی قربانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مس کیریج جو ہے ویسے آج کل کتنا کو آپ, مجھے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریشو بڑھ چکی ہے, مس کیریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے وہ بچا جائے؟ پہلے بھی بہت زیادہ تھا مس کیریج, لیکن یہ جو آیا ہے نا کووڈ, اس کے بعد تو یوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سی باتیں انوالوڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد ہماری پوری مین کائنڈ کو اب سینیٹائزر یوز کرنے کی عادت پڑ گئی. ٹھیک ہے. ہر چیز میں سینیٹائزر. ٹھیک ہے. وہ سینیٹائزر جو ہے وہ تو ہارمون ڈسرپٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر پولیتھین کے وہ جو کاغذ اور وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے وہ جو ماسک ہیں, اس میں سے پولی ایسٹر اندر جا رہا ہے. پولی ایسٹر کی رضائیاں, پولی ایسٹر کے تکیے, سینٹڈ کینڈلز, پلاسٹک کے بوتلوں میں اور کنٹینرز میں پانی, وہ پہلے ہی ہمارے ابارشن زیادہ کر رہا تھا. تھیلیٹس ہیں, پیرابینز ہیں, جو میک اپ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. پھر یہ پرفیومز ہیں, رول آنز ہیں, ان میں تھیلیٹس اور پیرابینز اتنے زیادہ ہیں. پھر یہ جو اسموگ ہے, یہ صرف اسموگ نہیں ہے, یہ ہارمون ڈسرپٹر ہے. مرد کے جراثیموں کو کم کر رہی ہے, عورت کے انڈوں کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہے. تو ابارشنس کا تو اسکائی ہائی ریٹ ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی زیادہ ہیومن مین کائنڈ جو ہے اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے. پریگننٹ ہونا مشکل ہو گیا ہے, ابارشنس کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ دیکھیں بچے دانی سینس کر لیتی ہے کہ یہ ایمبریو جو ہے یہ نارمل ہے کہ نہیں. جی جی. اور پھر وہ اس کو ابارٹ کر دیتی ہے کہ یہ تو نارمل نہیں ہے. تو یہ ارلی ابارشنس تو باڈی خود ہی گیس کر لیتی ہے کہ یہ تو ٹھیک